باب 39۔ اگر مشرک مرتے وقت کلمہ توحید کہہ دے تو کیا اس کی بخشش ہو سکتی ہے؟ 681۔ مسیب بن حجن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب ابو طالب مرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے۔ وہاں اس وقت ابو جہل بن ہشام اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا، اے چچا، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کہہ دے تو میں اللہ کے یہاں تمہاری گواہی دوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بولے، اے ابو طالب، کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے طریقے سے پھرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بار بار اسے کلمہ توحید کی تلقین کرتے رہے اور وہ دونوں بھی اپنی بات برابر دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے آخر میں کہا کہ وہ عبد المطلب کے طریقے پر ہیں اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے اس وقت تک مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرک کے لیے بخشش کی دعا کریں، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ فائدے: اگر موت کی نشانیاں ظاہر نہ ہو اور نہ ہی موت کا یقین ہو تو موت کے وقت ایمان لانا فائدہ دے سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو مرنے کی حالت سے پہلے ایمان لانے کی دعوت دی ہو۔ عون الباری 2/351۔